الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ سید الانبیاء خاتم المرسلین۔ لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام ہو ہمارے مولا، ہمارے آقا خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک آل اطہر پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابہ اکرام اجمعین پر اور ان تمام نیک لوگوں پر جنہوں نے قیامت تک آنے والی امت کو حق اور ہدایت کا راستہ دکھایا۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسے نوجوان صحابی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کی زندگی، قربانی، وفاداری، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین کے لیے اپنی ہر آسائش چھوڑ دینے کی روشن مثال ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں تاریخ اسلام کا پہلا سفیر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جن کے لباس کی شان مکہ میں مثال بن چکی تھی۔ یہ وہ جوان ہیں جن کی خوشبو گلیوں میں پہچانی جاتی تھی۔ یہ وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد مال، دولت، آسائش، آرام اور خاندانی محبت سب کچھ قربان کر دیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، اسلام قبول کرنے کا واقعہ، مدینہ ہجرت، اسلام کے پہلے سفیر بننے کا اعزاز اور میدان احد میں شہادت تک کا ایمان افروز سفر۔ مکہ کا حسین ترین نوجوان۔ ناظرین کرام، میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، حضرت مصعب بن عمیر قریش کے معزز خاندان بنو عبد الدار سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا گھرانہ مکہ کے امیر ترین خاندانوں میں سے شمار ہوتا تھا۔ آپ کی والدہ حناس بنت مالک انتہائی مالدار خاتون تھیں۔ حضرت مصعب بن عمیر بچپن ہی سے نہایت حسین اور جمیل تھے۔ مکہ کے لوگ کہتے تھے، ہم نے مصعب بن عمیر سے زیادہ خوبصورت لباس پہننے والا کوئی نوجوان نہیں دیکھا۔ آپ کے کپڑے یمن سے منگوائے جاتے تھے، مہنگی خوشبوئیں استعمال کی جاتی تھیں، لوگ دور سے خوشبو سونگھ کر پہچان لیتے تھے کہ شاید مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ مگر ناظرین، اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل کو ہدایت دیتا ہے تو دنیا کی تمام چمک دمک اس کی نظروں میں ماند پڑ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا اثر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت شروع فرمائی تو نوجوانوں کے دل سب سے پہلے متاثر ہونے لگے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے بھی اسلام کے بارے میں سننا شروع کیا۔ ایک دن انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارالارقم میں اپنے ساتھیوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ مصعب خاموشی سے وہاں پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم کی آیات سنی، وہ الفاظ دل میں اتر گئے۔ قرآن کی تاثیر نے دل بدل دیا۔ چند ہی لمحوں میں فیصلہ ہو گیا، مصعب بن عمیر نے اسلام قبول کر لیا اور یوں مکہ کا سب سے امیر اور نازوں میں پلا ہوا نوجوان اسلام کے قافلے میں شامل ہو گیا۔ ایمان کی قیمت۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مصعب نے کچھ عرصہ اپنا ایمان چھپائی رکھا، مگر ایک دن ان کے اسلام لانے کی خبر خاندان تک پہنچ گئی۔ والدہ شدید غصے میں آ گئیں، گھر والوں نے انہیں قید کر دیا، مارا گیا، دباؤ ڈالا گیا،
दौलत का लालच दिया गया, रिश्तों का वास्ता दिया गया, मगर मसअब बिन उमैर के दिल में ईमान की रोशनी जाग चुकी थी। उन्होंने फरमाया, अगर तुम्हारे पास 100 जाने हों और एक एक करके निकल जाएं, तब भी मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नहीं छोड़ूंगा। ये अल्फाज सिर्फ ज़ुबान से नहीं निकले थे, ये एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की आवाज़ थी। हबशा की हिजरत जब मक्का में जुल्म बढ़ गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हबशा हिजरत करने की इजाज़त दी। हज़रत मसअब भी इन खुशनसीब मुहाजिरीन में शामिल थे। सोचें, जिस नौजवान ने कभी सख्त ज़मीन पर न सोया हो, जिसने कभी फाका न किया हो, वो अब घर बार छोड़कर परदेश जा रहा है। क्यों? सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए। यही ईमान है, यही कुर्बानी है, यही वो जज्बा है जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। मक्का वापसी। कुछ अरसे बाद मसअब बिन उमैर वापस मक्का आए। लोग हैरान रह गए। पहले वाला शाहाना लिबास नहीं था, पहले वाली खुशबू नहीं थी, चेहरे पर मुशक्कत के आसार थे, मगर दिल ईमान की दौलत से माला माल था। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मसअब को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं। फरमाया, मैंने मक्का में मसअब से ज़्यादा नाज व नेमत में पलने वाला कोई नौजवान नहीं देखा, मगर आज अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ने इसे इस हाल तक पहुंचा दिया। मदीना के लिए पहला सफ़ीर। मोहतरम नाजरीन, इस्लामी तारीख़ का एक अजीम बाब यहाँ शुरू होता है। बैत अक़बा के बाद मदीना के कुछ लोग मुसलमान हो चुके थे। इन्हें कुरान सिखाने और इस्लाम की तालीम देने के लिए किसी मौल्लिम की ज़रूरत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मसअब बिन उमैर का इंतखाब फरमाया। ये बहुत बड़ा एजाज़ था। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा रहे थे, मसअब तुम मेरे नुमाइंदे हो। और यूं हज़रत मसअब बिन उमैर इस्लाम के पहले सफ़ीर बनकर मदीना रवाना हुए। मदीना में दावत इस्लाम। मदीना पहुंचकर मसअब बिन उमैर ने बड़ी हिकमत और मोहब्बत के साथ इस्लाम की दावत शुरू की। लोगों के घरों में जाते, कुरान सुनाते, इखलाक से दिल जीतते। आहिस्ता आहिस्ता मदीना में इस्लाम फैलने लगा। हर रोज़ नए लोग मुसलमान होने लगे। साद बिन माज का इस्लाम लाना। मदीना के एक अजीम सरदार थे हज़रत साद बिन माज। शुरू में वो इस्लाम के मुखालिफ थे। उन्होंने मसअब को बुलाया, उसे में भरे हुए थे और कहा, तुम हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहे हो। मसअब ने नहायत नरमी से फरमाया, पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर फैसला कीजिए। साथ बैठ गए। मसअब ने कुरान की तलावत शुरू की। कुरान के लफ्ज़ दिल में उतरे। चंद लम्हों बाद साद बिन मास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल किया। उनके इस्लाम लाने के बाद पूरा कबीला मुसलमान हो गया। मदीना इस्लाम का मरकज़ बन गया। हज़रत मसअब की मेहनत का नतीजा ये निकला कि मदीना के तकरीबन हर घर में इस्लाम का पैगाम पहुंच गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले ही मदीना इस्लामी माशरे की बुनियाद बन चुका था। इस अजीम कामयाबी का बड़ा हिस्सा हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दावत और जद्दोजहद का नतीजा था। हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो मसअब खुशी से झूम उठे। जिस शहर को उन्होंने इस्लाम के लिए तैयार किया
تھا آج وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ یہ ان کی محنتوں کا پھل تھا۔ غزوہ بدر، حضرت مصعب نے بدر میں بھی شرکت کی۔ بدر اسلام اور کفر کے درمیان پہلا بڑا معرکہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ مصعب نے اس معرکے میں بے مثال بہادری دکھائی۔ غزوہ احد۔ اب ہم حضرت مصعب کی زندگی کے آخری باب کی طرف آتے ہیں۔ غزوہ احد سن 3 ہجری۔ میدان قریش انتقام کے جذبے سے بھرے ہوئے تھے۔ شدید جنگ شروع ہوئی۔ ابتدا میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، مگر کچھ تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ بیٹھے۔ جنگ کا نقشہ بدل گیا، افراتفری پھیل گئی۔ اسلام کے علم کی حفاظت اس نازک وقت میں حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں اسلامی لشکر کا جھنڈا تھا۔ دشمن جانتا تھا اگر جھنڈا گر گیا تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے، اسی لیے دشمن مسلسل مصعب پر حملہ کرنے لگ گیا۔ ایک وار آیا، دایاں ہاتھ پر ضرب لگی، ہاتھ کٹ گیا۔ مصعب نے فوراً جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ دوسرا وار آیا، بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ اب انہوں نے جھنڈے کو اپنے بازو اور سینے سے لگا لیا اور زبان پر یہ آیت تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے۔ دشمن نے ایک اور وار کیا اور حضرت مصعب بن عمیر زمین پر گر گئے اور شہادت کا جام نوش کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم۔ جنگ ختم ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہداء کو دیکھنے تشریف لائے۔ حضرت مصعب کی لاش مبارک کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہوئیں۔ جب مصعب مکہ کے امیر ترین نوجوان تھے اور آج یہ حالت تھی کہ کفن کے لیے پورا کپڑا بھی موجود نہ تھا۔ جب سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور جب پاؤں ڈھانپتے تو سر ظاہر ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سر کو کپڑے سے ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس رکھ دو۔ حضرت مصعب بن عمیر کی زندگی ہمیں کئی عظیم اسباب دیتی ہے۔ ایمان دنیا کی ہر نعمت سے بڑا ہے۔ سچا مسلمان حالات نہیں، اصول دیکھتا ہے۔ دعوت دین، محبت اور اخلاق سے پھیلتی ہے۔ قربانی کے بغیر کامیابی نہیں ملتی۔ اللہ کے راستے میں دیا گیا کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ آئیں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ، جس طرح تو نے حضرت مصعب بن عمیر کو ایمان، اخلاص، قربانی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سے عطا فرمائی، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرما، ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما، ہمیں دین کی خدمت کرنے والا بنا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو چینل عاطف وسیم اسلامک کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حضرت مصعب بن عمیر کی عظیم قربانی کا پیغام دنیا بھر تک پہنچایا جا سکے۔ اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔